السلام علیکم۔ یمن کی زمین پر خون اور اس کی تاریخ دونوں بہت پرانے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جسے عربوں نے ہمیشہ یمن السعید یعنی خوشحال یمن کہا۔ آج کا یمن دنیا کی بدترین انسانی تباہی کا مرکز ہے۔ یہی تباہال یمن حوثیوں کی آماج گاہ ہے، جنہوں نے سعودی عرب کی بحری ناکہ بندی شروع کر رکھی ہے۔ حوثیوں کو سعودی عرب کے خلاف کارروائیوں میں ایرانی حمایت اور وسائل بھی حاصل ہیں۔ حوثی تحریک اور ایران کے درمیان تعلق کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں کچھ پیچھے جانا پڑے گا۔ اسلام کی تاریخ میں شیعہ مسلمان تین بڑی شاخوں میں بٹے ہیں: اثنا عشری یعنی 12 اماموں کے ماننے والے، اسماعیلی اور زیدی۔ زیدی فرقہ 8ویں صدی عیسوی میں اس وقت وجود میں آیا جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پوتے زید ابن علی نے اموی خلیفہ ہشام ابن عبد الملک کے خلاف بغاوت کی۔ وہ بغاوت ناکام ہوئی، زید شہید ہو گئے، لیکن ان کے ماننے والوں نے اپنی الگ راہ بنا لی۔ زیدی فقہ اور عقیدے کے اعتبار سے شیعہ مسلک کی دیگر شاخوں سے قدرے مختلف ہیں۔ اثنا عشری شیعہ 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں اور 12ویں امام کی غیبت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ زیدی اس عقیدے کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم اور عمل دونوں میں اہل ہو اور اپنا حق لینے کے لیے خود اٹھ کھڑا ہو۔ اس لیے زیدیوں کو فقہی لحاظ سے اہل سنت کے قریب ترین شیعہ شاخ سمجھا جا سکتا ہے۔ ان کی نماز، دیگر عبادات اور بہت سے احکامات سنی مسلک سے ملتے جلتے ہیں۔ یمن کے شمال مغربی علاقوں، خاص طور پر صعدہ، صنعا اور اس کے گرد و نواح میں زیدی آبادی صدیوں سے آباد ہے۔ کسی وقت یمن کی مجموعی آبادی کا 35 سے 40% حصہ زیدیوں پر مشتمل تھا۔ 1962 تک یمن پر زیدی امامت کی حکومت رہی، جس کے آخری امام محمد البدر تھے۔ اس نظام میں دینی اور سیاسی قیادت ایک ہی شخص یعنی امام کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ اس امام کا خاتمہ جمال عبد الناصر کی حمایت یافتہ یمنی فوج نے انقلاب کے ذریعے کیا اور جمہوریہ یمن قائم ہوئی۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے زیدیوں کے زوال کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت کے زیدی آج حوثی کہلائے۔ زیدیوں کے حوثی کہلانے کی تاریخ بھی دلچسپ ہے۔ یمن کے سادہ صوبے کے مران پہاڑوں میں ایک خاندان آباد ہے جو اپنا نسب ہاشمی سادات سے جوڑتا ہے، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے مانتے ہیں۔ اس خاندان کا نام آل حوثی ہے۔ یہ خاندان صدیوں سے یمن میں زیدی علماء اور قاضیوں کا گھرانہ رہا ہے۔ 1962 کے انقلاب سے پہلے اس خاندان نے صعدہ کے علاقے میں قاضی یعنی شرعی جج کی حیثیت سے کام کیا۔ انقلاب کے بعد زیدی امامت کا نظام ختم ہوا تو حوثی خاندان بھی اپنی سیاسی اور سماجی حیثیت کھو بیٹھا۔ اس خاندان میں بدر الدین الحوثی ایک بڑے زیدی عالم تھے۔ انہوں نے زیدی عقیدے کی تجدید اور احیاء کے لیے کام کیا۔ ان کا بیٹا حسین الحوثی ہے جس کے نام پر یہ پوری تحریک چلتی ہے۔ حسین الحوثی نے 90 کی دہائی میں سیاست میں قدم رکھا۔ حزب الحق نامی سیاسی جماعت کے پلیٹ فارم سے 1993 میں پارلیمانی الیکشن لڑا اور کامیاب بھی ہوا، لیکن جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ یہ راستہ زیدیوں کے حقیقی مسائل کا حل نہیں کر سکتا۔ 90 کی دہائی میں یمن میں دو چیزیں بیک وقت ہو رہی تھیں۔ ایک طرف سعودی عرب کی مالی امداد سے یمن میں سلفی اور وہابی مدارس تیزی سے پھیل رہے تھے۔ صعدہ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جہاں زیدی آبادی صدیوں سے تھی، وہاں سلفی مبلغین آئے اور زیدی عقیدے کو غلط قرار دینے لگے۔ قبروں کی بے حرمتی ہوئی، زیدی عبادت گاہوں کو ناجائز کہا گیا اور زیدی نوجوانوں کو مرتد اور گمراہ کہا جانے لگا۔ یہ کوئی علمی مناظرہ نہیں تھا بلکہ ایک منظم دباؤ تھا۔ دوسری طرف یمن کی حکومت صدر علی عبداللہ صالح کے ہاتھ میں تھی، جو خود زیدی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن زیدی علماء اور سادات طبقے کی نظر میں جائز امام نہیں تھے۔ صالح نے اپنی سیاست کے لیے سعودی پیسے کو ترجیح دی اور سلفی مدارس کی آمد کا راستہ کھول دیا۔ زیدی نوجوانوں کو اپنی شناخت خطرے میں محسوس ہونے لگی۔ حسین الحوثی نے اس صورتحال کو سمجھا اور ایک نوجوانوں کی تنظیم بنائی جسے ابتدا میں شباب المومنین یعنی مومن نوجوان کہا جاتا تھا۔ یہ بنیادی طور پر زیدی عقیدے کی تعلیم، ثقافتی بیداری اور شناخت کے تحفظ کی تحریک تھی۔ 2001 کے بعد جب امریکہ نے افغانستان پر اور 2003 میں عراق پر حملہ کیا تو حسین الحوثی کی تقاریر میں امریکی سامراج اور اسرائیل کے خلاف جذبات شامل ہو گئے۔ ان کا وہ نعرہ جو آج بھی حوثیوں کی پہچان ہے، یعنی اللہ اکبر، موت امریکہ کو، موت اسرائیل پر، لعنت یہودیوں پر اور فتح اسلام کی، یہ اسی دور کی پیداوار ہے۔ صدر صالح نے حسین الحوثی کو خطرہ سمجھا اور 2004 میں ان کے خلاف فوجی آپریشن شروع کر دیا۔ اس آپریشن میں حسین الحوثی مارے گئے، لیکن تحریک ختم نہیں ہوئی۔ ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی عبد الملک الحوثی نے قیادت سنبھالی اور یہ تحریک اب تک انہی کے ہاتھ میں ہے۔ حوثیوں اور ایران کا ابتدائی تعلق
اتنا گہرا نہیں تھا جتنا آج ہے۔ زیدی اور ایرانی اثنا عشری شیعہ عقائد میں واضح فرق ہے، لیکن سیاست بہرحال مذہب سے زیادہ مفادات پر چلتی ہے۔ جب سعودی عرب نے یمن میں سلفی تحریک کو سرمایہ دیا اور صالح حکومت نے حوثیوں کے خلاف فوجی آپریشن کیا تو ایران کو یمن میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ ایران نے حوثیوں کو ہتھیار، پیسہ اور تربیت دی۔ حوثیوں نے ایران کی مدد قبول کی کیونکہ ان کے پاس اس وقت کوئی اور متبادل نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ حوثی ایران کے محور مزاحمت کا حصہ بن گئے، جس میں لبنان کی حزب اللہ، ایران کی حشد الشعبی اور فلسطین کی حماس بھی شامل ہے۔ ایران نے انہیں جدید میزائل ٹیکنالوجی، ڈرون اور سمندری حملوں کی تربیت دی۔ یہ اتحاد آج اتنا مضبوط ہے کہ دنیا حوثیوں کو ایران کے پراکسی کے طور پر دیکھتی ہے۔ 2011 میں عرب بہار کی لہر یمن تک پہنچی۔ صدر علی عبداللہ صالح کے خلاف عوامی احتجاج شروع ہوا۔ طویل دباؤ کے بعد صالح نے اقتدار اپنے نائب عبد الربہ منصور ہادی کو منتقل کر دیا۔ ہادی حکومت کمزور تھی، قبائلی معاملات، جنوب میں علیحدگی کی تحریک اور شمال میں حوثی مزاحمت تینوں ایک ساتھ چل رہی تھی۔ 2014 میں حوثیوں نے صنعا کی طرف پیش قدمی کی اور ستمبر میں دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ ابتدا میں صالح نے حوثیوں کے ساتھ اتحاد کیا، دو دشمن مل گئے کیونکہ دونوں کا ہدف ہادی حکومت تھی۔ 2015 کے شروع میں حوثیوں نے پورے یمن پر کنٹرول قائم کر لیا اور صدر ہادی فرار ہو کر سعودی عرب چلے گئے۔ مارچ 2015 میں سعودی عرب نے ایک بڑے عرب اتحاد کی قیادت کرتے ہوئے یمن پر فضائی بمباری شروع کر دی۔ اس کا اعلان کردہ ہدف ہادی حکومت کی بحالی اور حوثیوں کو پیچھے دھکیلنا تھا، جبکہ اصل مقصد یمن میں ایران کی پیش قدمی کو روکنا تھا۔ سعودی عرب کے لیے یمن کی سرحد بہرحال ایک حساس معاملہ ہے کیونکہ یمن سعودی عرب کے جنوب میں ہے اور وہاں ایران کا اثر و رسوخ ریاض کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ سعودی اتحاد میں متحدہ عرب امارات، بحرین، مصر، سوڈان اور اردن شامل تھے۔ امریکہ اور برطانیہ نے پس پردہ مدد فراہم کی، ہتھیار دیے، انٹیلیجنس دی اور تربیت کی۔ یہ جنگ 10 سال سے زیادہ چلی۔ اس دوران 1,50,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، لاکھوں بھوک اور وبا کا شکار ہوئے اور یمن دنیا کا بدترین انسانی بحران بن گیا۔ دوسری طرف حوثی ختم نہیں ہوئے، بلکہ اس جنگ نے انہیں اور مضبوط کر دیا۔ جتنی بمباری ان پر ہوئی اتنی ہی نفرت بڑھی اور نفرت سے بھرتیاں بھی بڑھیں۔ 2017 میں حوثیوں نے اپنے اتحادی صالح کو بھی اس وقت قتل کر دیا جب اس نے سعودی عرب سے سودا کرنے کی کوشش کی۔ آج حوثی محض ایک باغی گروہ نہیں بلکہ ایک مکمل ریاستی ڈھانچے کے ساتھ یمن کے تقریباً 70% آبادی والے علاقے پر حکمران ہے۔ ان کی فوج کی تعداد کا اندازہ 3,50,000 تک لگایا جاتا ہے۔ ان کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں جن کی مار سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض تک ہے۔ ان کے پاس ایرانی اور گھریلو ٹیکنالوجی سے بنے ڈرون ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غزہ جنگ کے دوران بحر احمر اور باب المندب میں اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں پر حملے کیے، جس نے دنیا کی اس بڑی تجارتی شاہراہ کو خطرے میں ڈال دیا۔ دنیا کی 30% تجارت اسی راستے سے گزرتی ہے۔ امریکی بحریہ نے سینکڑوں ڈرون اور میزائل مار گرائے لیکن حوثی رکے نہیں۔ امریکی فضائی حملوں میں انہیں نقصان بھی ہوا لیکن انہوں نے جوابی حملے بھی کیے اور امریکی طیاروں کو بھی نشانہ بنایا۔ اس وقت حوثی وہ طاقت ہے جو 1500 کے ایک علاقائی گروہ سے شروع ہوئی اور آج دنیا کی سب سے بڑی فوجی قوت کو چیلنج کر رہی ہے۔ اس طاقت کی وجہ صرف ایران کی مدد نہیں، اس کی اصل طاقت وہ لوگ ہیں جن کو 10 سال تک بمباری سہنا پڑی، بھوک برداشت کرنا پڑی اور اپنے بچوں کو ملبے تلے دفنانا پڑا۔ وہ لوگ اب کسی سے نہیں ڈرتے کیونکہ جو کچھ انہیں ڈرا سکتا تھا وہ ان پر گزر چکا ہے۔ اب اس پوری کہانی میں پاکستان کا نام آ گیا ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ ہم اس جنگ میں کیوں اور کیسے گئے، لیکن یہ سمجھنا بہرحال ضروری ہے کہ جس آگ میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے وہ کتنی پرانی، گہری اور ہولناک ہے۔ شکریہ۔